جس نے بھی کہا میں الہ ہوں، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ، جس نے بھی کہا میں الہ ہوں، جس نے الوہیت کا دعویٰ کیا تو ہم انہیں سخت سزا دے دیں گے۔ ایک صوفی گزرے ہے حسین بن منصور الحلاج، جس نے کہا انا الحق، میں حق ہوں، یعنی اس کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ نے میرے اندر حلول کر دیے، مجھے میرے ہاتھ میں اللہ نظر آتا ہے، میرے جسم میں مجھے اللہ نظر آتا ہے، جسے وحدت الوجود کا نظریہ کہا جاتا ہے، اور پھر ہندوستان تک یہ نظریہ آپ پہنچا تھا۔ بہت سارے صوفی اس وحدت الوجود کے نظریے کے قائل ہو گئے، بلکہ دہلی میں ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا، ایک گھوڑا آیا، تو ایک بہت بڑے پیر تھے، اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس سے گلا لگا کر کہا کہ مجھے اس میں اللہ نظر آتا ہے۔ دیکھیے اس لفظ کے دو معنی ہیں، ایک صحیح معنی ہے، صحیح معنی یہ ہے کہ جیسا کہ دنیا کا نظام ہے، ہر مصنوع جو چیز بھی بنائی گئی ہے، مثال کے طور پر یہ گھڑی ہے، یہ گھڑی ہے، یہ گھڑی سانے کے مہارت پر ڈال ہے کہ کتنی خوبصورت گھڑی سانے نے بنائی ہوئی ہے۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جتنا کائنات ہے، جتنے مخلوقات ہے، یہ سارے اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے۔ بلکہ اللہ فرماتے وفی انفسکم، تم اپنے اندر غور کرو، فکر کرو، تم میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے تدبر بالنجوم ولست تدری ورب النجم یفعل ما یشاء، آپ ستاروں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم ستاروں کو الہ سمجھتے ہو، حال یہ ستاروں کا مالک یفعل ما یشاء، جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو یہ اس کا صحیح معنی ہے۔ لیکن وحدت الوجود ایسا نظریہ ہے جو جن کی وجہ سے عوام گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عوام تو یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں نے، امام غزالی جیسی شخصیت نے بھی اس نظریے کی تردید کی کہ ایسے الفاظ کہنا جو بظاہر کفریہ ہو، جس میں بے ادبی ہو، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قرآن مجید میں کیوں روکا گیا رائنہ کے لفظ سے کہ تم رائنہ کا لفظ نہ کہو، کیونکہ اس میں بے ادبی کا معنی تھا رائنہ، یہ ہمارے چرواہے۔ تو ہر اس لفظ سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جس میں بے ادبی ہو، جس میں شرک کا وہم ہو۔ یہ جو وحدت الوجود کا نظریہ ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے، لیکن بظاہر یہ معنی عوام نہیں سمجھتی۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ میرے اندر اللہ نے حلول کیا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نصارہ میں 3 فرقے تھے، یعقوبیہ، ملکانیہ، نستوریہ۔ نستوریہ تثلیث کے قائل تھے کہ الہ 3 ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، وہ امہ اور اللہ، یہ تثلیث کے قائل تھے۔ ایک نظریہ تھا ملکانیہ، جو اس بات کے قائل تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا۔ اور تیسرا فرقہ تھا نستوریہ، تیسرا فرقہ تھا یعقوبیہ، جو حلول کے قائل تھے۔ وہ کیا کرتے تھے ان اللہ والمسیح ابن مریم، کہ اللہ مسیح ابن مریم، کہ اللہ نے مسیح ابن مریم میں حلول کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہی عیسائیوں کا نظریہ تھا، پادریوں کا نظریہ تھا، جو صوفیہ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ تو حسین بن منصور الحلاج نے بھی کہا انا الحق، میں حق۔ تو بادشاہی وقت نے اس کو گرفتار کیا اور اسے پھانسی دی، اور بہت سارے علماء نے حسین بن منصور پر کفر کا فتویٰ لگایا، کفر کا فتویٰ لگایا، کیونکہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم۔ ہمارے بہت سارے لوگ پھر ہمارے دیوبند میں سے بھی اس نظریے کی تائید کرتے ہو، دفاع کرتے ہو، اس پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہے، بلکہ اس نظریے کی تردید کرنی چاہیے۔ ذالک نجزی ظالمین۔ پھر ہمارے پشتو کے شعراء منصور کی، حسین کی تعریف کرتے ہیں
کہ اس کو پھانسی پر چڑھائے گی، ایسا ہوا وہ ایسا ہوا، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ جو حسین بن منصور الحلاج تھے یہ بہت گمراہ انسان تھے، بلکہ بہت سارے علماء نے اس پر کفر کا فتوی بھی لگائے۔ اس کی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے کہ حسین پدار کو، حسین منصوری پدار کو۔